مسلمان جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے زندگیاں بسر کرتے تھے، وہ سمجھتے ہمیں اللہ نے حکومت دی ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو پھر ہارون رشید آئے ہوئے بادل سے کہا کرتا تھا ام تری حیث شئت فإن خراجک یاتی الیہ، اے بادل تو جہاں بھی جا کے برسے گا تیرا فائدہ مجھے ہوگا، مسلمانوں کے ملکوں میں برسے گا تو عشر اور زکوٰۃ لوں گا، اور کافروں کے علاقے میں جا کے برسے گا تو وہاں سے خراج آئے گا، وہاں سے جزیہ آئے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ جو وجہ تھی مسلمانوں میں بلند ہونے کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، ان کو عروج دیتا ہے، ان کو عزتیں دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور قرآن یہی ہے جس نے اس سے اعراض کیا، اللہ اس قرآن سے اعراض کرنے والوں کو ذلیل کر دے گا۔ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، قرآن مجید کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو جہاد کی بات کرنی تھی، کافروں کی گردن کاٹنے کی بات کرنی تھی۔ ایک کافر مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا تو پورا پورا سندھ رون دیا جاتا تھا۔ آج وہ مسلمان جو فتح کی عزت کی وجہ تھی اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ 56 سے 57 ریاستیں مسلمانوں کی، 2 ارب کے قریب مسلمان، اور قرآن مجید کی توہین کیا کیا مسلمانوں نے؟ اعراض کرو گے اس کتاب سے، اس کا دفاع نہیں کرو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جب تم سودی کاروبار شروع کرو گے، بیلوں کی دمیں تھام لو گے اور کھیتی باڑی کے ساتھ راضی ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کا ہدف اللہ کے دین کی سربلندی نہیں، اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کی نہیں، جب تمہاری زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ صرف یہ رہ جائے گا دنیا کمانی ہے، اور اس دنیا کو بڑھانے کے لیے جب تم سودی کاروبار کرو گے، بیعینہ سود کی ایک قسم ہے، جب سودی کاروبار کرو گے، بیعینہ کرو گے، بیلوں کی دمیں تھام کر زراعت میں آگے سے آگے جاؤ گے، اور اسلام کی فکر نہ رہی، اسلام کی بات نہ رہی، اور کھیتی باڑی میں مگن ہو گئے، اور جو تمہاری بلندی کی وجہ تھی وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جینے کی جو بنیادی وجہ تھی اللہ کے دین کو غالب کرنا، جہاد کے ذریعے کرنا، اس کو چھوڑو گے لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، فرمایا پھر ذلت اللہ تم پر مسلط کرے گا۔ کیا ہم سودی کاروبار اس میں مگن نہیں ہیں؟ کیا بیلوں کی دمیں تھام کر کاروبار میں آگے بڑھنے کی باتیں نہیں کی جا رہی؟ کیا کھیتی باڑی زراعت سے راضی ہو کر اسلام سے غافل نہیں ہو گئے؟ کہ جب تم یہ کاروبار کرو گے اور قرآن کے دفاع کے لیے، سویڈن میں اگر کوئی قرآن مجید جلائے گا اس کے دفاع کے لیے نہیں اٹھو گے، 56-57 ریاستیں کسی نے ایک بات کی ہو کہ اللہ کی کتاب کی، اللہ کے کلام کی توہین ہو گئی ہے، ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں اگر ہم اس کا بدلہ نہ لیں، کوئی باقی نہیں رہا۔ ایسا بنا دیا گیا مسلمانوں کو جو ذلت کو قبول کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اگر تم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، معزز بننا چاہتے ہو، تو اس کی وجہ ہے لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، کہ لوگوں پھر یاد رکھو یہ ذلتیں تمہارا مقدر بنیں گی، مسلمانوں کے حکمران ہر جگہ نگاہیں جھکا کر، بھیک مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل ہی بناتے رہیں گے اور ذلیل ہی سمجھتے رہیں گے، جب تک حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کو نہیں اپناؤ گے کبھی تم عزت کا حصول نہیں کر سکتے، عزت نہیں ملے گی جب تک دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ ہم کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی ایمان نہیں مسلمانوں کا
یہ صرف خالی زبان سے کہنے کے دعوے ہیں. اگر تمہیں پیارے پیغمبر کی بات پر یقین ہوتا تو بتایا تھا ذلتیں ختم ہوں گی جب تم دین کی طرف لوٹو گے. آج کو اس حدیث کو سامنے رکھ کے بڑا حکمران ہے، وزیر ہے، عام بندہ ہے، وہ قرآن کی آیات کے سامنے اس حدیث کو بھی رکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، ذلتیں تم سے ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. بقا تمہاری کیا ہے؟ دین. عزت کیسے ملے گی؟ دین کے ساتھ. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.